پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ٹوٹے
سہارے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے دلوں کے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ میں قربان تیری اے شاہ مدینہ میں قربان تیری اے شاہ مدینہ میں قربان میری بگڑی کو تو سنوارے محمد میری بگڑی کو تو سنوارے محمد صلی اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکریں پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو سنوارے میری بگڑی کو تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ مزہ الدنوں میں آیا زندگی کا
مزاح الدنوں میں آیا زندگی کا مزاح الدنوں میں زندگی کا تیرے پاس جو دن گزارے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مزاح الدنوں میں آیا زندگی کا یا رسول اللہ مزاح الدنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دن گزارے محمد صلی اللہ صلی اللہ سید فضل کی یہی آرزو ہے ہر سنی کی یہی آرزو ہے ہر عاشق کی کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ صلی اللہ سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے ابھی آؤ گھر میں محمد ابھی آؤ محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ٹوٹے دلوں کی سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ صلی اللہ اللہ کریم نے کرم فرمایا
فضل فرمایا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو سب نو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے گھارے حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم جل جلالہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس مبارک دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو میں نو آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اے آواز بار بار جب ٹکرا رہی ہے ختم کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دے فضل و کرم نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خاص عنایت نال اج اساں پر نور منظر ویکھیا جامع مسجد غوثیہ انفیہ دا مسجد شریف دا مین خوبصورت دروازہ بنایا گیا اور وہ دا افتتاح کیتا گیا۔ جنہ جنہ دوستاں اس خوبصورت دروازے نو بنانے حصہ لے آئے، جنہ کاریگراں کاریگری کی تھی، شب و روز محنت کر کے انہاں اللہ دے گھر دے دروازے نو خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے گھران دے دروازے خوبصورت کر دے۔ بلا شک و شبہ کوئی خوش آمدی نہیں، کوئی فلاٹرنگ ٹنگ نہیں۔ الحمدللہ اہل نوناریاں بڑا ذوق شوق رکھ دیں، دین نال بڑی محبت کر دینے اور دین والیاں نال بڑی محبت کر دینے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محبتاں سلامت رکھے اور انہاں چ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ میں فقیر اپنے والوں ساری انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کدی، میں نہ میں نو اینا فرمایا کہ تو چندے دا اعلان کرتے، نہ میں کدی آکھیا چندہ دے ہو۔ یہ ساریاں محنتاں اینا دیاں، اللہ تعالیٰ اینا دیاں محنتاں کابشاں کوششاں قبول فرمائے۔ اے ساڑھے سونے حاجی صاحب نے، قاری صادق صاحب نے، اپنا حافظ ظہیر صاحب نے، اور انہاں ساریاں دے پیچھے پھر راؤ صاحب نے، تے سب تو اگے ساڑھے بابا بوٹا صاحب، بابیاں دیاں برکتاں دیاں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے۔ موسم بہار آ رہے ہیں، ایک موسم بہار ہوئے جس موسم درختاں تے نویں پتے ہوں دے جی، پرانے چڑھ جاندے نے تے نویں ہوں دے نے۔ ایک وہ موسم بہار ہے جس موسم میں گناہ چڑھ جاندے نے تے نیکیاں دے بوٹے لگ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آل ایمان واسطے یہ موسم بڑا ہی پسندیدہ ہے، تے منافقاں واسطے یہ موسم بڑا پارا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، حضور دی حدیث کہندی ہے۔ اساں آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دے مہمان دے استقبال دی گل کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین جانو میں دے پورا سال اس موسم دا انتظار کرنا، ایک تے اس واسطے پئی، یہ
اس ماہ مقدس نیکیاں دے دروازے کھل جاندے نے، جنت دے دروازے کھل جاندے نے، جہنم دے بند ہو جاندے نے، شیطان جکڑیا جاندہ ہے۔ تے دوسرا اس واسطے کہ میں مدینہ شریف جانا ہوتا ہے۔ دعا کرنا وہاں پہ اللہ تو انہوں میں یہ سفر نصیب فرمائے تے رمضان شریف ہچ فرمائے، اور تسی دعا فرماؤ اللہ کدی میں نوں رمضان شریف ہچ اس سفر تو محروم نہ فرمائے۔ آخری سا بھی رمضان شریف دیاں کڑیاں ہونتے، پھر آخری سا مدینہ شریف ہون۔ ذوق میرا دل کردہ میں لواں جدوں سایہ آخری ہوئے، جدوں سایہ آخری ہوئے، مدینے دی گلی ہوئے۔ آمین کہہ دیو۔ جدوں سایہ آخری ہوئے، مدینے دی گلی ہوئے، نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہوئے، نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی، سونے دیا ناتا، نظر جالی ٹک جاوے، بڑا سونے دیا ناتا، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، اے مصرع آخری ہوئے۔ مدینہ شریف، مدینہ شریف عاشقاں واسطے، حضور دے غلاماں واسطے سب کچھ ہے ہی مدینہ شریف۔ اللہ کریم مبارک سفر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات دے صدقے ہمیشہ میرے دوڑے مقدرش رکھے۔ رمضان المبارک دا برکتہ والا مہینہ تشریف لے آ رہا ہے۔ کیا شان ہے اس ماہ مقدس دی کہ ادھا نام قرآن مجید چاہیا ہے۔ سارے مہینے اللہ دے اس مہینے دا ذکر نہ لے کے اللہ نے قرآن ذکر فرمایا ہے، وجہ اس مہینے نو نسبت ہو گئی ہے قرآن نہ۔ یہ دا مطلب ہے جنہ شیمہ نو
نسبت اعلیٰ شہواں نال ہو جائے انہاں دی شان بھی ود جاندی ہے، انہاں دا مقام بھی ود جاندا ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کیتا ہے او دوستو جس مہینے جو قرآن آوے اللہ اس مہینے دا ذکر نہ لے کے قرآن ذکر فرماندا ہے کہ جس مہینے جو صاحب قرآن آوے یہ تے سمجھن دی گل ہے نا، انج کہہ لو مقدرہ دی گل، مقدر چنگے ہون تے گلاں سمجھ آ جاندیاں نے، مقدرہ چہر پھیر ہوئے پھر تے جو مرضی کر لو یہ نہیں سمجھ آندی، پھر عقل پٹھے پاسے پھر دی اللہ ربی لا شریک لا۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے دا انتظار خود مصطفیٰ فرما دیں۔ دوسرے لفظاں میں کہاں جس نبی دی آمد دے ساری کائنات استقبال کھلوتی ہوئے وہ کائنات دا والی خود رمضان شریف دی آمد دا استقبال فرما رہے ہیں۔ اور یہ اندر جڑی علماء نے وجہ لکھی ہے ایک وجہ جڑی میں عرض کرنا چاہنا، علماء فرماندے نے یہ وچ سرکار دی خوشی، سرکار دے اس انتظار دا سبب اپنی امت دا خیال ہے۔ فرمایا حضور خوش نے کہ اس ماہ مقدس اللہ نے میرے غلاماں واسطے جنت دے دروازے کھول دے، رب دے کرم واسطے، اللہ دی رحمت واسطے، کنہ تے غلاماں تے حضور خوش نے کہ انہاں تے اللہ دی رحمت ہونی ہے۔ پھر سمجھو حضور کیوں خوش نے، انہاں تھے غلاماں تھے اللہ دی رحمت ہونی ہے، اس لیے حضور خوش نے کہ جدوں رحمت بن کے مصطفیٰ آ گئے تو غلام خوش نہ ہو۔ میرا تے نعرہ ہے ساڈا تے سب کچھ ساڈا نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید اس ماہ مقدس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان دا مہینہ ہوئے جدے جو قرآن نازل کیتا گیا، تفسیر اچھ نہیں میں جانا چاہتا، کیڑی کتاب قرآن فرمایا فیہ الہدا ہدی للناس وبینات من الہدا یہ قرآن ہدی للناس لوگوں واسطے ہدایت رہنمائی ہے اور فیصلے دیاں روشن گلاں اس قرآن وچ موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ماہ مقدس رمضان المبارک ایک حدیث شریف میں تو سنان لگا جو تسی پہلے کبھی نہیں سنی۔
علماء جان دے نے کتابوں میں ہے کہ پڑھیاں پتہ چلتا ہے نا ایڈی سونی حدیث کہ رمضان شریف مل جائے تے پھر بندیاں دے مقام کی میں بد جاندے نے مرتبے کی میں بلند ہو جاندے نے شانہ کنیاں بلند ایک رمضان ملن رمضان شریف تو پہلے اس حدیث نو دل دے کناں نال سنو تے سمجھو پھر جنوں رمضان نصیب ہو جائے او دا مرتبہ کنا بلند ہو جاندا ہے یہ سیاستہ دی حدیث شریف سنن ابن ماجہ راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں دو بندے قدیم علی رسول اللہ حضور دی بارگاہ جا حاضر ہوئے وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا کٹھے مسلمان ہوئے دو میں اکٹھے مسلمان ہوئے فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخَرِ دو میں مسلمان کٹھے نے پر دوما وچوں ایک بڑا سخت محنت کرنا لائے نیکیاں میں اگے لنگنا لائے اشد اجتہادا من الاخر آخر دوجے نالوں اگے وے فغض المتحد منہما اور اگے وے انہیں پھر جہاد کیتا جہاد پہ گیا ہے فَاسْتُشْهِدَ جہاد کردیاں شہید ہو گیا دو مچھو ایک شہید ہو گیا ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ بَعْدَهُ سَنَةً جڑا دوجہ سی وہ ایک سال زندہ رہا وہ دے بعد ایک سال زندہ رہا ثُمَّ تُوفِيَ وہ بھی فوت ہو وہ ایک سال پہلوں شہید ہویا وہ دے ایک سال بعد یہ بھی فوت ہو گیا شہید نہیں ہویا تبھی موت گیا ہے یہ بھی نبی دا غلام فوت ہو گیا حضرت طلحہ فرماندے نے فرائیت فی المنام میں خواب وچ ویکھیا بین انا عند باب الجنہ میں جنت دے دروازے تے کھڑا یہ خواب تیرا نہیں یہ خواب میرا نہیں یہ مصطفیٰ دے صحابی دا خواب ہے بول سبحان اللہ تے پھر کوئی آنکھے خواب دی گل لیے نہ پاہمیں صحابی دا خواب ہے خواب حجت دے تے صرف نبیان دے خواب حجت میں میں کیا ہے خواب بھی حجت دے کیونکہ دیتے مور مدینے دے تاجدار لا دیتی فرمایا میں خواب جنت دے بوئے میں جنت دے دروازے تے اذا انا بہما وہ دو میں میرے کول نے میں انہاں دے کول ہاں وہ دو میں جڑے ایک شہید ہو گیا ایک سال بعد فوت ہویا فخرج خارج من الجنہ جنت دا دروغہ نکلیا جنت دا خازن نکلیا جنہیں جنت چھلے کے جانا ہے فَآدِنَ لِلَّذِي تُوفِيَ الْآخِرَ مِنْهُمَا او جیڑا سال بعد گیا سی سال بعد میں ویکھنا پیا ماں وہ جنت چھوڑ والا جنت لے جان والا جڑا سال بعد گیا ہے انہوں پہلوں پیا جنت داخل کر رہا ہے
جدو جنت چو چلا گیا ثم خارجا انہوں جنت جوار کے پھر نکلیا فآذن للذی استشہد اون شہید نو آکھیا ہوں تمہیں آجا ثم رجع الیہ پھر وہ فرشتہ میرے والا آیا فقال ارجع توجہ ہے کوئی نہیں اونا دونوں جنت جو داخلہ دے کے میرے کو آیا تے میں نو آگے آندے نے ارجع طلحہ چل واپس چلا جا فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ تیرا لے ویلا نہیں آیا کیونکہ وہ تو بھی تیری سال کر گئے حضرت طلحہ علیہ حیات میں انہوں نے جنت داخلہ دے دیتا یہ آندے نے تو واپس جا لے تیرا لے ویلا نہیں آیا فَأَصْبَحَ طَلْحَةُ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسِ یہ دو صبحی حضرت طلحہ اپنے اس خواب نو لوگاں دے سامنے پر ذکر کر دینے لوگوں میں خواب لکھیا وہ جڑا شہید ہو گیا وہ بعد اس دن داخل ہویا جڑا سال بعد گیا ہے انہوں پہلوں داخلہ ملے آئے فَعَجِبُوا لِذَالِكَ صحابہ بڑے حیران ہیں شہید دا بڑا مقام ہے شہید دا بڑا مرتبہ ہے شہید دی بڑی شان ہے ایک ہی ہویا وہ پہلے شہیدوں کے جنت بعد جا رہا ہے یہ بعد فوت ہو کے وہ دنوں پہلے جنت جا رہا ہے سارے صحابہ حیران ہو رہے ہیں فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ گل چل دی حضور تک پہنچ گئی سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تک گل پہنچی وحدثوه الحدیث ساری گل میرے آقا دے غلامہ سرکار نے عرض کی تھی فقال من ای ذالک تعجبون بولو سبحان اللہ صحابہ حیران نے کی ہویا میرے آقا فرماتے نے من ای ذالک تعجبون کیڑی وجہ تو تسی حیران ہو رہے ہو کیوں پریشان ہو کیوں حیران ہو کیوں تعجب کے کرتے ہو فقالوا یا رسول اللہ وكان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله سونیا سی حیران اس واسطے انہاں دوواں وچوں جڑا شہید ہویا او نیکیاں وچ بھی اگے سی او بھلائیاں وچ بھی اگے سی پھر شہید ہو گیا شہید پہلے ہویا ہے جنت وچ بعد وچ گیا ہے حیران اس واسطے یہ مقدمہ سمجھ آ گیا جی اور سنو میرے آقا نے کی ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ میرے قلب و نگاہ دا قبلہ اول میریاں اکھاں دا میرے دل دا قبلہ اول میرا نبی حضور بولے علیس قد مقض هذا بعده سنہ صحابہ جڑا بعد وچ گیا ہے اے پہلو جان والے تو ایک سال بعد وچ زندہ نہیں رہا
ہوں توجہ نال ایتھے سمجھنا ہے گل نوں۔ ایک سال صحابہ نو سرکار پہ پوچھ دے سوالیہ انداز، ایک سال بعد زندہ رہا ہے، ایک سال بعد گیا ہے، جی سونے قالوا بلا، سونے بالکل انجی۔ ہوں اگلے لفظ جڑے سرکار نے بول لے، ایک سال زندہ رہا، قال وأدرك رمضان، او شہید سبحان اللہ، حدیث بھی شہید دی شان ہے سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ بھی سچی حدیث ہے کہ شہید دا عمل قیامت تک بددا جا رہا ہے، قیامت تک بددا جا رہا ہے۔ پر سنو سنو او سنو سنو، سیر دیاں کناں نال نہیں دل دیاں کناں نال سنو، شہید دا بڑا مقام ہے، پر جنوں ایک رمضان بعد مل گیا، باقی اسلام نے ان تو بعد انہاں دوواں دے رمضان برابر نے۔ انہوں ایک رمضان بعد مل گیا، میرے آقا نے فرمایا انہیں رمضان نہیں پایا، سونیا پایا فصوام، انہیں رمضان دے روزے رکھے، مصلی کذا و کذا من سجدت فی السنہ، رمضان ملیا، اللہ دی رحمت ملی، انہیں روزے رکھے، پھر سالت سجدے کیتے، قالوا بلا، میرے آقا فرمایا اے صحابہ دسو یہ ساریاں شیواں انہوں میسر آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ سونے بالکل آئیاں، رمضان بھی ملیا، روزے بھی رکھے، سجدے بھی کیتے، علامت بھی کیتی، پر سونے آؤ شہید فرمایا تسی اس گل تے پریشان ہو کہ اے جنت جو پہلوں گیا ہے، او شہید جنت جو بعد گیا ہے، آؤ سنو یہ تے تھوڑی گل ہے نا، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، جنہوں ایک رمضان